خداوند کے کلام مقدس میں سے آج کی جو تلاوت ہے ہمارے لیے، ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے مرکز رسول کا انجیلی بیان، اس کا نامہ باب، اس کی 23ویں آیت سے لے کر 25ویں آیات تک۔ اور کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، کیا اگر تو کر سکتا ہے، جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لڑکے کے باپ نے فی الفور چلا کر کہا، میں اعتقاد رکھتا ہوں، تو میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ کلام کا پڑھا سنا قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت کا سبب ہو، آمین۔ مسیح یسوع کے جلالی اور قدوس نام میں تمام کلیسیا کو سلام۔ میرے عزیزوں، آج ہمارا موضوع ہے ایمان بامقابلہ بصیرت۔ بصیرت کا مطلب ہے دیکھنا۔ جیسے کہ ابھی ہم نے مرکز کی انجیل میں سے حوالہ تلاوت کیا، یسوع مسیح نے ایک شخص سے کہا جس کا بیٹا میں بدرود تھی، تو خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا کہ جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، ان دونوں جو بیانات ہیں متی کی انجیل میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر خداوند یسوع مسیح یوں فرماتے ہیں کہ جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے، یعنی خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو ان دونوں بیانات میں یہ الفاظ سب کچھ ہو سکتا ہے، پہلی بات کہ یہ خدا کے لیے استعمال ہوئے ہیں، دوسری بات اس شخص کے لیے لاگو ہوئے ہیں جو کہ اعتقاد رکھتا ہے۔ تو ہم اس بات کو بھی اسی طرح سے تسلیم کر سکتے ہیں کہ جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یسوع نے ہمیں یہی کچھ بتایا ہے اور یہی کچھ بتاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، عملی اصطلاح میں اس کے معنی یا اس کا مطلب ہے ایمان کے وسیلے سے جو چیزیں خدا کے لیے ممکن ہے۔ ہاللیلویہ! اس کے لیے بھی ممکن ہے جو ایمان رکھتا ہے۔ ایمان وہ ذریعہ ہے جس سے خدا کی ممکنات ہمارے لیے دستیاب ہوتی ہیں۔ ایمان کے وسیلے سے جو چیزیں خدا کے لیے ممکن ہوتی ہیں ہمارے لیے بھی ممکن ہو جاتی ہیں۔ ہاللیلویہ! تو اس میں عجیب قسم کی بات نہیں ہے کہ بائبل مقدس آغاز سے اختتام تک ایمان کی انوکھی اور اعلیٰ ترین اہمیت پر تسلسل زور دیتی ہے۔ ایمان کی وضاحت عبرانیوں 11 باب اور اس کی پہلی آیت میں اس طرح لکھا ہے، اب ایمان امید کی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ یہ آیت ایمان کے بارے میں دو خاص باتیں بتاتی ہیں۔ پہلی بات، ایمان امید کی چیزوں کا اعتقاد ہے، اور ایمان اتنا حقیقی ہے کہ اسے چیز کہا گیا ہے۔ یونانی لفظ ہیپولیٹس کا مطلب کسی چیز کے نیچے ٹھہرنا ہے یا کسی چیز کے لیے بنیاد فراہم کرنا ہے۔ عبرانیوں سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ ہاللیلویہ! یسوع باپ کی ذات کا، خدا باپ کی ذات کا نقش ہے، مطلب خدا باپ اپنی اندیکھا اور بنیادی حقیقت ہے، اور یسوع مسیح بیٹا جس کی ظاہری شکل ہے اس کا پراتو ہے۔ عبرانیوں 11:1 ایمان امید کی بنیادی حقیقت ہے۔ ایمان حقیقی ہے، ایمان چیز ہے۔ دوسری بات کہ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ایمان کا طلب ان چیزوں سے جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ایمان کا طلب اندیکھے سے ہے، جیسے عبرانیوں 11:3 میں لکھا ہے،
ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ساری چیزوں سے بنا ہے۔ ہاللیلویا۔ جو کچھ نظر آتا ہے، جو چیزیں نظر نہیں آتی، یعنی دیکھی اور اندیکھی کے درمیان فرق واضح کر دیا گیا ہے۔ انسان حواس کا طلب ظاہری دنیا جو کچھ نظر آتا ہے اس سے ہے، لیکن ایمان ہمیں اس حقیقت کی طرف لے کر جاتا ہے جس کے باعث ساری کائنات وجود میں آتی ہے، یعنی خدا کا کلام۔ جیسے کہ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب کے اندر کہ لکھا ہے کہ خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی، ویران تھا، سب کچھ ویران تھا، لیکن لکھا ہے کہ خدا نے کہا روشنی ہو جا تو روشنی ہوگی۔ یہ کیسے بنا عالم؟ خدا کے کلمے سے، خدا کے کہنے سے، خدا کے لفظوں سے۔ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن خدا کے کہنے سے سب چیزیں وجود میں آئیں۔ لہذا ایمان دو ازلی اندیکھے حقائق سے منسلک ہے، یعنی خود خدا اور اس کا کلام۔ ہاللیلویا۔ بائبل مقدس میں ایمان کا طلب پورے طور پر فقط انہی دو چیزوں سے ہے جنہیں ہم فطری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، خدا اور اس کا کلام۔ ہاللیلویا۔ اور دوسرا گرنتھیوں 5:7 میں لکھا ہے کہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ اگر ہم آنکھوں سے دیکھنے پر چلتے ہیں تو ہمیں ایمان کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ہم ایمان پر چلتے ہیں تو پھر ہمیں آنکھوں دیکھے پر چلنے کا ضرورت نہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، یا ایسا کہ یہ انسانوں کی فطرت میں ہے کہ انسانوں کی فطری سوچ کے برعکس ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ دیکھا اور یقین کرنا ہے، لیکن بائبل مقدس اس کے برعکس کہتی ہے پہلے ہمیں یقین کرنا ہے پھر ہم دیکھیں گے۔ ہاللیلویا۔ پہلے ہمیں یقین کرنا ہے اور پھر ہم دیکھیں گے۔ عبرانیوں 11:27 میں ہم پڑھتے ہیں ایمان ہی سے اس نے بادشاہ کے قہر کا خوف نہ کر کے مصر کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہ اندیکھے کو گویا دیکھ کر ثابت قدم رہا۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزوں، موسیٰ کے ظاہری حالات اس وقت اسے کسی قسم کی امید یا حوصلہ نہیں دے سکتے تھے، لیکن تمام مخالفت کے باوجود وہ ثابت قدم رہا۔ اندیکھے کو دیکھنے پر اس نے یقین کیا۔ ہاللیلویا۔ ایمان ہمیں اندیکھے کو دیکھنے کے لائق بناتا ہے۔ پریز گاڈ۔ ہاللیلویا۔ اسی طرح جب ظاہری دنیا ہمیں کوئی امید، کوئی حوصلہ نہیں بخشتی تو یہ ہمیں ثابت قدم رکھتا ہے ایمان۔ خدا ہمیں پرانی فطرت دیکھنے کا مطالبہ کرتی ہے، کیونکہ پرانی فطرت حواسے کے مطابق زندگی گزارنا ہے، لیکن خدا ہمیں پرانی فطرت اور پرانی طرز زندگی سے رہائی بخشتا ہے اور نئی فطرت اور نئے طرز زندگی کی طرف لاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ لہٰذا میرے عزیزو، ہم دو دنیا کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کون کون سی؟ ایک فانی اور ابدی، دوسری ہے غیر فانی جسے ہم دیکھتے ہیں۔ ہمارا اور اس کا تعلق عقل کا ہے۔ غیر فانی جہاں خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ ایمان ایک چیز ہے جو ہمیں خدا کی اندیکھی حقیقتوں اور اس کے کلام سے ہمیں ملتا ہے۔ دوسری میرے عزیزوں، خدا کا خادم پولس رسول بھی بیان کرتے ہیں
کہ دیکھی چیزیں کیا ہے؟ چند روزہ ہیں، اور اندیکھی چیزیں کیا ہے؟ ابدی ہیں۔ اور اندیکھی چیزیں کیسے ملتی ہیں؟ ایمان کا سفر کرتے ہوئے۔ اور ایمان وہ ہے جو کہ حالات پر نظر نہیں رکھتا۔ ایمان جو ہے یہی کہتا ہے کہ آگے بڑھ، آگے بڑھ، کیونکہ خدا کچھ بڑا کرنے کو ہے۔ تو آج بہت سے مسیح حالات کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں، ایمان جو ہے ایک مسیح کو آگے بڑھنے کی تلقین کرتا ہے، جہاں پر اس کے لیے ناممکنات چیزیں موجود ہیں۔ اس لیے پولس رسول بیان کرتے ہیں کہ ہم ایمان پر چلتے ہیں، نہ کہ آنکھوں دیکھنے پر۔ آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو خدا برکت بخشے۔ آئیے دعا کرتے ہیں اور خدا سے قوت مانگتے ہیں کہ خداوند ہمیں ایمان پر زندگی گزارنے کا فضل عطا کر۔ آمین۔ ازلی ربی باپ، ہمارے دل خوشی سے شکر گزاری سے بھرے ہیں آج کے کلام کے لیے۔ چاہتے ہیں خداوند کی زمین پر رہتے ہوئے ہم دیکھی چیزوں پر اعتقاد اور ایمان نہ رکھیں، کیونکہ یہ چیزیں پل بھر کی ہیں، یہ چیزیں بدلنے والی ہیں۔ لیکن جب ہم تیرے کلام مقدس میں سے اس ایمان کو دیکھتے ہیں جس کے وسیلے سے عالم پیدا ہوئے، جس کے وسیلے سے چیزیں وجود میں آئیں، ہم ہمیشہ ایسا ایمان اپنے منہ سے بولیں، جیسا کہ تیرا خادم پولس رسول کہتا ہے کہ میں ایمان سے بولا، ہاللیلویہ۔ تو اقدامت ہم بھی ایمان سے جب بولتے ہیں یا بولنا شروع کرتے ہیں تو پھر ناممکنات چیزیں اپنی زندگی کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اپنی کلیسیوں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر ہوتا ہوا ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے یسوع کے جلالی اور قدوس نام کے وسیلے سے۔